البصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وأصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر صلوات محمد وآلہ عزیزان محترم و سامعین کرام، عشرہ ثانی ظاہراً اس کی نویں مجلس تقریباً میرے سے قبل 8 مجالسیں حیدری حال کے اندر منعقد ہو چکی ہیں۔ ماشاءاللہ سے میں نے دیکھا بہت اچھی طریقے سے سامعین اور خطباء و علماء نے بیان کیا۔ بہرحال شائخ صاحب نے بھی ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ حالت حاضرہ کے اوپر جو بھی عقیدت کے تحت اشعار تھے وہ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، آپ لوگوں کو ظاہراً معذرتاً علماء کرام سے کہ معلوم ہے کہ قرآن مجید معتبر اور محکم کتاب ہے۔ ظاہراً صفحہ اول پر یعنی جس کو جلد کہتے ہیں اس پر 2 ہی آیتیں ملتی ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا تو آپ کو قرآن کی جلد کے پہلے جہاں پر جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں نہ کوئی شک کی گنجائش ہے نہ کوئی شبے کی گنجائش ہے، یا لا یمسہ الا المطہرون کہ آپ اس کو مس نہ کریں کہ جب تک کہ آپ پاک و پاکیزہ نہ ہوں، با وضو یا با غسل آپ نہ ہوں تو قرآن مجید کو آپ مس نہ کریں۔ عزیزان محترم، ظاہراً میرا مجلس پڑھنے کا انداز ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے الگ ہو۔ شائخ صاحب کے ایک ہی مصرع میرے ذہن میں ہے اور انشاءاللہ پوری کی پوری مجلس انہی کے ایک ہی مصرعے پر جیسا کہا انہوں نے کہ جو حسینی ہوتا ہے وہ تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی ان کے جو شعر کا جو ان کے مصرعے کا مفہوم تھا ظاہراً یہی ہے کہ جو حسینی ہوتا ہے وہ مبلغ ہوتا ہے، اپنی باتوں کو پہنچانے والا ہوتا ہے، عوام کو خوش کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وقتی طور پر فرض کیجئے گا قبلہ کہ میں آپ کے سامنے خیبر و خندق آپ لوگ سب جانتے ہیں، کیونکہ میرا مجلس پڑھنے کا انداز جیسے 10 سال پہلے تھا ایسے ہی آج ہے اور ایسے ہی 10 سال بعد تک رہے گا اگر زندہ و سلامت رہے۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حالت حاضرہ کے اوپر کہ ہماری قوم کے اندر کیا کیا کمیاں پائی جاتی ہیں، کیا کیا اچھائیاں پائی جاتی ہیں، آیا ہماری یہ قوم ہم سے جو ہے فضائل چاہتی ہے، ہماری یہ قوم ہم سے تعلیم چاہتی ہے، ہماری یہ قوم ہم سے تبلیغ چاہتی ہے، ہماری یہ قوم ہم سے تبرہ چاہتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا فضائل بہت سن چکے ہیں، مولانا تبرہ بہت سن چکے ہیں،
لیکن ہاں ہماری نسلوں کو اگر دیکھتے ہیں، نسلوں کی طرف غور کرتے ہیں، بچے قرآن پڑھے لکھے نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے بزرگ بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا، یعنی ہمارے بچے کہ جو پہلے دوسری یا تیسری کلاس میں، یہ ظاہراً میں نے مغل جامع مسجد ساکنی کے اندر ابھی 4 یا 5 دن پہلے کہ ہمارے یہاں پر جو پہلے تعلیم کا معیار تھا، میں بھی پرائمری اسکول ساکنی میں پڑھا کہ جب مولانا محمد عباس صاحب مرحوم تھے، وہاں پر اس وقت تعلیم کا معیار یہ تھا کہ جب بچہ دوسری یا تیسری کلاس میں پہنچتا تھا تو بچہ باقاعدہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتا تھا۔ لیکن اب سے 3 یا 4 سال پہلے میں اسی مدرسے کے اندر پرائمری اسکول کے اندر گیا اور جانے کے بعد مجھ سے صدر صاحب نے کہا کہ مولانا جب تک آپ خالی ہیں یہاں پر جا کر آپ قرآن پڑھا دیجئے گا، دینیات پڑھا دیجئے گا۔ قسم بخدا میں نے خود دیکھا کہ بچہ 5ویں کلاس میں پہنچ گیا، ابھی اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو سورہ الحمد ہے کس طریقے سے پڑھی جائے، ابھی تو یعنی گویا کہ ہجوں سے بھی اس پر صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا زمانہ ترقی کر رہا ہے، ترقی نہیں ہے، تنزلی ہے، ترقی نہیں ہے اس کا نام۔ اگر آپ یہ کہیں کہ واقعاً فخر کی بات ہے، ابھی کل یا پرسوں انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھ رہے کہ ہمارے وطن کا ایک بچہ کہ جس کو ڈاکٹری وغیرہ کہتے ہیں کہ 600 کچھ نمبر ظاہراً اس کے آئے، فخر کی بات ہے، MBBS میں جو ہے، یعنی بہت زیادہ فخر کی بات۔ اسلام نے ڈاکٹری پڑھنے کے لیے منع نہیں کیا ہے، اسلام نے انجینئر بننے کے لیے منع نہیں کیا ہے، اسلام نے دنیاوی کام کرنے کے لیے منع نہیں کیا ہے، بلکہ مجھے اس ڈاکٹر کا جملہ یاد آ جاتا ہے کہ جب ایک شخص اس کے پاس انٹرویو کے لیے گیا، کہا کہ میں نے یہ بھی ڈگری کر رکھی ہے، میں نے BA بھی کر رکھا ہے، میں نے فلاں کیا ہے، میں نے فلاں کیا ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ لوگوں کے ذہن میری طرف ہیں تو یہی جملہ کافی ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی اور آج کی نسلوں کے لیے بھی۔ کہا کہ اچھا تم نے BA بھی کیا ہے، فلاں ڈگری بھی کی ہے، فلاں ڈگری بھی کی ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے قرآن کہاں تک پڑھا ہے، قرآن کتنا پڑھا ہے؟ کہا کہ قرآن سے ہم واقف نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، اس ہندو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تم قرآن پڑھے لکھے نہیں ہو تو میرے نزدیک کچھ پڑھے لکھے نہیں ہو۔ سرور ہند محمد وآل محمد۔ اگر تم قرآن پڑھے لکھے نہیں تو گویا کہ آپ نے کیا کیا ہے جو اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتا ہو، جو اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے آج کے دور میں دیکھیں، بیٹھنے کے بعد بچے پوری رات نیٹ چلاتے رہتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں آپ کسی سے معلوم کریں، یعنی کلی طور پر کبھی کوئی خطیب کوئی عالم کسی کے لیے نہیں کہتا ہے، بلکہ آج کے دور میں اکثر آپ دیکھیں بچوں سے کہا جائے کہ بتلاؤ امام کتنے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کہہ دے کہ 12 ہیں، پنجتن کتنے ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے، کلی طور پر تمام کے لیے نہیں، ہو سکتا ہے کہ کہہ دے کہ 5 ہے پنجتن۔ لیکن اللہ اکبر، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں اتنی پیچھے کیوں جا رہی ہیں؟ کیونکہ میرا جو مجلس پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ واہ کے نہیں، بلکہ اپنے جو کلام ہے، جو اپنا مادہ ہے، جو اپنی گفتگو ہے آپ تک پہنچانے کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ، یہ آپ غور تو کریں کہ اتنا پیچھے کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ممبر پر آپ ہیں، ممبر پر بیٹھ کر آپ تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ لوگوں کے اندر اس کے جو آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ ممبر پر بیٹھ کر واضح و نصیحت کرتے ہیں تو لوگوں کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتے؟ ہم نے کہا کہ ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں،
بہت سے لوگوں پر فوراً اثر ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں پر مرتے وقت تک اثر نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ مولانا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کمانے کے دو راستے ہیں، ایک حلال رزق ہے، ایک حرام رزق ہے، کہ جو حرام رزق کھاتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تب بھی وہ اصلاح نہیں پا سکتا ہے، اور جو حرام رزق کھا رہا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور جو حلال کھاتا ہے اس کے بچے بھی کامیاب ہیں، وہ بھی کامیاب ہے، انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی کامیاب رہیں گی۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، غور کریں آپ کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے ہٹ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں یا تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر، میں خدا جانتا ہے کہ کسی کے لیے کبھی بھی میرا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نزاکت بھائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آغا صاحب کہ نہیں، ایک کلی جملہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ غور کریں، حلال و حرام میں اللہ اکبر فرق نہیں کیا جا رہا ہے۔ ظاہری طور پر لوگ گناہ کر رہے ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں گے تو فلاں شخص برا مان جائے گا، فلاں شخص برا مان جائے گا۔ نہیں عزیزان محترم، ہماری طرف سے دنیا ناراض ہو جائے، ہم سے تمام لوگ مخالف ہو جائیں، اگر کوئی اس دنیا کے اندر، اس بستی کے اندر، اس جگہ پر حرام فعل کرے گا اس پر بھی لعنت ہے، جو اس کی مدد کرے اس پر بھی لعنت ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اس پر بھی لعنت، ایسے فعل کرنے والے پر کہ جو نہ اسلام کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے؟ ہم نے کہا قبلہ یزید اور امام حسین بے فرق کیا ہے؟ یزید اور امام حسین، آپ نے کہا کہ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید فلا تھا، یزید فلا تھا، جتنے عیوب پائے جاتے ہیں وہ یزید تھا، اور جتنی اچھائیاں پائی جاتی ہیں، نماز امام حسین پڑھتے تھے، روزہ امام حسین رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کو بچایا۔ بچانے والے کا نام حسین ہے، اور جو ان چیزوں کو پامال کرنا چاہ رہا تھا اس کا نام یزید ہے۔ صلوات دے محمد و آل محمد۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ یزیدیوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا حسینی محفلوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یزیدیوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جائیں، قسم بخدا ممبر رسول سے مولانا کی حاضری میں کہتا ہوں چلے جائیں۔ اسلام کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بڑے بڑے منکر آ گئے، بڑے بڑے کافر آ گئے، فرعون و شداد و نمرود جیسے نے، خدا کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑا، خدا خدا رہا۔ امام حسین علیہ السلام، آپ یہ کہیں گے کہ مولانا نے یہ پڑھ دیا، اگر اس طریقے کے کوئی دوسرے مولانا آئے تو ہم نہیں جائیں گے۔ نہیں آؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو حسینی بن کر آؤ، نفاق کو دروازے پر چھوڑ کر آؤ، بغض کو دروازے پر چھوڑ کر آؤ، پارٹی بندی کو دروازے پر چھوڑ کر آؤ۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو سمجھ لینا، اگر بغض ہے، حسد ہے، سمجھ لینا کہ آپ اس محفل میں تو بیٹھے ہو، حسینی نہیں ہو، یزیدی ہو۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے جملہ کہا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خذلی، اگر دین محمد باقی نہیں رہ سکتا ہے تو تلواروں مجھے گھیر لو۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کوئی جائیداد یا اپنا نام روشن کرنا نہیں تھا، بلکہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ کو باقی رکھنا تھا۔ یعنی جو یزید فاسق و فاجر، جیسا کہ شاہد صاحب نے کہا کہ پاکستان کے اندر یزیدیت کے نعرے لگ رہے ہیں کہ زندہ باد ہیں، شاہد صاحب معاف کیجئے گا، بہت اچھا آپ کا شعر تھا،
لیکن آپ ذرا غور کریں، ان لوگوں نے ظاہری طور پر نعرے لگائے اور ہمارے یہاں پر وہ افعال کیے جا رہے ہیں، وہ کام کیے جا رہے ہیں کہ جو یزیدیت سے بھی بدتر ہے۔ یعنی آپ غور کریں، وہ لوگ کھلے ہوئے دشمن ہیں، ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ امیر یزید زندہ باد۔ کم سے کم وہ ظاہری طور پر دکھ تو رہے ہیں کہ ہاں یہ یزیدی ہیں، ان کا حشر یزیدیوں کے ساتھ ہوگا، لیکن ہماری محفلوں میں بیٹھنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد یہاں پر کہتے ہیں لبیک یا حسین، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یزید مرد آباد کہہ رہے ہیں، یزید کبھی آپ ہی تو نہیں ہو گئے، یہ لعنتیں آپ ہی کی طرف تو نہیں پلٹ رہی۔ مقصد منہ سے کہنے کے نام نہیں ہے، کیا دل سے مقصد ہے؟ آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ کا اخلاق کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عزیزان محترم، نہیں، ابھی میں اپنی بات کو صحیح طریقے سے آپ تک نہیں پہنچا پایا۔ آپ کھل کر سنیے گا، کیونکہ میری عادت ہے کہ جب کوئی انسان مبہم طور پر نہیں سمجھتا ہے تو کھل کر بیان کیا جائے، کیونکہ یہاں پر کوئی غیر نہیں ہے، تمام کے تمام اپنے عزیز و رشتہ دار، اپنی بستی کے لوگ ہیں۔ اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی بات کو غلط بھی میری بات کو کہے تو بات مجلس کہہ سکتا ہے مولانا صاحب آپ غلط پڑھی، اگر غلط ہے تو معذرتاً کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن ہاں دیکھیں کہ ہماری جگہ جگہوں پر جب ہم جاتے ہیں، جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے، جیسے انہوں نے بھی ایک شعر پڑھا، کرے یزید کا بیٹا یزید پر لعنت، اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی۔ ظاہراً ان کا کہنا کا شعر جو ہے ظاہراً یہی تھا کہ کرے یزید کا بیٹا یزید پر لعنت، اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی۔ تو عزیزان محترم، یزید پر بھی لعنت، یزید کے ماننے والوں پر بھی لعنت۔ آپ لعنت کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے درمیان کتنے لعنتی بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں میں آ رہے ہیں، ٹوپیاں لگی ہوئی ہیں، اگلی صفوں میں بیٹھ جائیں تو آپ اس کو حسینی نہ سمجھنا، اس کے کردار کو دیکھ لینا، اس کے اخلاق کو دیکھ لینا۔ اگر کردار صحیح ہے تو سمجھ لینا حسینی ہے، اگر کردار صحیح نہیں ہے تو وہ یزیدی ہے۔ سلوات بھیجے محمد ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہو گئے، یعنی ایک جملہ ہے کہ لبیک یا حسین یا سارات الحسین، نعرے لگاتے ہیں، جگہ جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام حسین کو آپ کے ان نعروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ظاہراً بہت کم لوگ تھے، ایک جگہ پر مجلس پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ مولانا معاف کیجئے گا یہاں پر کم لوگ آتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ امام حسین کو کم یا ذاتی کی ضرورت نہیں ہے، مخلصین کی ضرورت ہے۔ اگر مخلص 10 ہیں تو وہ کافی ہیں، اگر منافق و مشرکین یا وہ لوگ کے جو گناہ کر رہے ہیں اگر وہ ہزاروں آ جائیں تو وہ بھی کم ہیں۔ ہمیں منافقوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان محفلوں میں حسینیت کی ضرورت ہے، ان ذہنوں کی ضرورت۔ مجلسوں میں آنے کے بعد کچھ لے کر جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں یہاں سے جاتے ہیں، چرچا کرتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب نے یہ پڑھ دیا۔ مولانا کوئی غلط نہیں پڑھتے ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا، مولانا کوئی غلط نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ غلط اس کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر معاف کیجئے گا، اگر میں شارب الخمر ہوں، اگر میرے اندر کوئی گناہ پایا جاتا ہے، فرض کیجئے زید ہے، زید اگر شراب پیتا ہے، یا کوئی دوسرا ہے کہ جو زنا کرتا ہے، یا کوئی تیسرا ہے کہ جو رشتوں کو اپنے باقی نہیں رکھتا ہے، جس کے نزدیک رشتے باقی نہیں رہتے ہیں، اگر میں ممبر سے کہوں کہ شراب پینے والے پر لعنت، پر لعنت، ایک فلاں پہ لعنت، آگے مولانا آپ نے کیوں پڑھ دیا؟ ہم نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا، لا یبائی مثلی بمثلک، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کہ میں حسین ابن علی ہوں،
میں نماز کو قائم رکھنے والا ہوں، میں روزے کو باقی رکھنے والا ہوں، یزید تو زانی ہے، تو فاسق ہے۔ عزیزان محترم، آپ غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا کہ لا یبائی مثلی بے مثلو، یعنی مجھ جیسا اس جیسے کی بایعت نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی زناکار لوگ کھلم کھلا زمانے کے سامنے آ گئے۔ قسم بخدا، بس اس سے بڑھ کر اب غیرت کی بات کچھ نہیں ہے۔ اب چاہے ممبر پہ آپ مجھے کچھ کہیں یا ممبر کے بعد کچھ کہیں، جب رشتے پامال ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ امام کے ظہور کے لیے آپ تاجیل کے لیے دعا کریں۔ جب رشتے ختم ہو جائیں، کہ جب نہ کسی بہن کو دیکھا جائے، نہ کسی بیٹی کو دیکھا جائے، نہ اپنے کو دیکھا جائے، نہ غیر کو دیکھا جائے، اللہ اکبر۔ یہ وجہ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ان کے جو رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے وہ سٹے کا دوڑ رہا ہے، وہ حرام دوڑ رہا ہے۔ ان کے پاس رزق حلال نہیں ہے۔ اگر رزق حلال ہوتا نہ یہ حرام کی طرف مائل ہوتے، نہ زنا کی طرف مائل ہوتے، نہ شراب کی طرف مائل ہوتے۔ صلوات دیتے محمد والے۔ فریضہ ہے تمام علماء کا، تمام خطبہ کا، صحیح ہے کہ ممبر رسول پر فضائل پڑھے جائیں، صحیح ہے کہ تبرہ پڑھا جائے، لیکن قوم کو تو دیکھو کہ قوم آپ کے تبرہ لائق ہے یا نہیں ہے، قوم آپ کے فضائل سننے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، مولانا صاحب موجود ہیں کہ جب کسی انسان کا وضو ہی صحیح نہیں ہے، مقدمۃ الصلاۃ واجبہ، یعنی جب آپ کا وضو ہی صحیح نہیں ہے تو نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ نے پڑھ بھی لی تو آپ کی نماز بیکار ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان، غلط انسان ایسی جگہوں پر آ جائے، بیٹھ بھی جائے، سن کر چلا بھی جائے، اسی طریقے سے ہے کہ وہ یہاں پر ایک تماشائی بن کر آیا اور چلا گیا۔ عزیزان محترم، غور کریں، فکر کریں آپ جو ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں پر ہے۔ ہمارا معاشرہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ صرف ایک واقعہ کہ جس طریقے سے ایک شخص نے کہا کہ مولا میں آپ کا بہت زیادہ چاہنے والا ہوں۔ کہا کہ اچھا کہ تو میرا چاہنے والا ہے؟ کہا کہ تو میرا چاہنے والا نہیں ہے، میرے چاہنے والے کچھ اور طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور طریقے کے ہوتے ہیں۔ کہا کہ نہیں مولا۔ کہا کہ اچھا، اپنی آنکھوں کو بند کر۔ آنکھوں کو بند کیا، ظاہراً کوفہ اس کو پہنچایا گیا۔ ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ بصرہ پہنچایا گیا۔ کہا کہ فلاں جگہ جاؤ اور جانے کے بعد دیکھنا ایک قصاب بیٹھا ہوگا، اس سے جا کر صرف زیادہ فضائل بیان نہیں کرنے، صرف اتنا کہنا کہ میں علی کے پاس سے آیا ہوں، امام علی علیہ السلام کے پاس سے میں آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا صحیح ہے، میں یہی جا کر کہوں گا۔ مولا کائنات بھی ہیں، دور کھڑے ہوئے ہیں، قصاب کی دکان پر گئے، جانے کے بعد کہا کہ اگر آپ کو فرصت ہو تو میں آپ سے کچھ باتیں کر لوں۔ کہا بتائیے گا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ میں مولا علی کے پاس سے آیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد کہا کہ بھائی 1 منٹ پہلے میں وضو کر آتا ہوں، وضو کر آتا ہوں۔ وضو کرنے کے لیے وہ شخص گیا اور جانے کے بعد وضو کرتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد کہا کہ اب بتلاؤ، میں نہیں چاہتا تھا کہ مولا متقیان کا نام بے وضو لوں، بغیر وضو کے مولا متقیان کا نام لوں۔ اب بتلاؤ کہاں، کس کے پاس سے آئے؟ کہا کہ میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا، جب تو مولا کائنات کے پاس سے آیا ہے تو تو نے ان کو دیکھا ضرور ہوگا۔ کہا کہ ہاں میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی ان دونوں آنکھوں کو چوم لوں۔ دیکھیے گا مولا کا چاہنے والا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، چوم لی گئی۔ کہا کہ اچھا جب تو آیا ہے تو ہاتھوں کو، بہرحال اس طریقے سے بہت بڑا واقعہ، ہاتھوں کو چوم لیا گیا۔ کہا کہ اے شخص تو اتنے اچھی جگہ سے آیا ہے، میرے مولا کے پاس سے آیا، میں چاہتا ہوں میرے گھر پر ایک شب رک جا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔
اس شخص نے کہا کہ میرے ساتھ ایک شخص اور ہے. اس نے امیر کائنات کا نام نہیں بتلایا, مولا کائنات کا نام نہیں بتلایا. کہا کہ اس شخص کو بھی لے لے. وہ قصاب مولا کائنات کو پہچانتا تھا, مانتا تھا, عقیدت تھی, لیکن دیکھا نہیں تھا. اب مولا کائنات ہے, وہ شخص ہے, گھر میں چلے جاتے ہیں. جانے کے بعد دسترخوان اس نے بچھایا, دق الباب ہوا, سپاہی آئے. آنے کے بعد کہا کہ سنا ہے کہ یہاں پر علی کے 2 چاہنے والے آئے ہوئے ہیں. امیر کا حکم یہ ہے, بادشاہ کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں کو یا ہمیں دے دیا جائے ورنہ ہم تمہارے دونوں بچوں کو قتل کر دیں گے. ابھی بتائیے گا, جو میں کہہ رہا تھا کہ لفظ شیعہ مولا کائنات کا ماننے والا کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ اچھا, کہا کہ یہ شرطا ہیں, پولیس, چپ ہو جا. اندر جو مہمان بیٹھے ہوئے وہ سن نہ لے. تو ایک کام کر, میرے 2 بچے ہیں, ان کے تو سر قلم کر, جیسا تیرے حاکم کا حکم ہے تو چلا جا, لیکن شور نہ کرنا, میرے مہمان آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. سر کو قلم کیے, کرنے کے بعد کہا کہ ہمیں سر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, سروں کو بھی اور تن کو وہیں پر چھوڑ کر چلا گیا. اب امیر المومنین ہے, امیر المومنین جب دسترخوان بچھا, کہتے ہیں کہ دسترخوان پر آپ کے جو بچے ہیں ان کو بلا کر لے آؤ. کہا کہ نہیں جناب, آپ کھانا کھائیے گا. کیا امیر کائنات ہے؟ کہا کہ نہیں کھانا کھائیے. کہا کہ نہیں, ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں جب تک کہ بچے دسترخوان پر نہ ہوں. آپ دسترخوان پر لاؤ. اب وہ کس طریقے سے بتلائے؟ میرے بچوں کو ذبح کر دیا گیا ہے, مجھے محبت علی میں میرے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے. جب زیادہ اصرار ہوا, کہا کہ بلا کر لاؤ. اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ اس طریقے سے پولیس آئی تھی اور آنے کے بعد دونوں بچوں کو قتل کر کر چلی گئی. امیر کائنات اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا کہ بتلاؤ کس جگہ پر بچے ہیں؟ کہا کہ فلاں جگہ پر ہے. جا کر مولا کائنات نے دیکھا, چھوٹے بچے کے سر کو لیا, چھوٹے جسم سے پیوستہ کیا, ملایا. بڑے بچے کے سر کو لیا, بڑے جسم سے ملایا. آپ نے یہ تو سنا ہے قم باذنی اور قم باذن اللہ, 2 ہی چیزیں ہیں قبلہ. مولا کائنات نے قم باذنی کہا یا قم باذن اللہ کہا؟ کوئی ایک ہی جملہ کہا. مردہ کو زندہ کرنا یعنی گویا کہ بہت بڑا, یعنی مجلس بہت طولانی ہو جائے گی. جناب ابراہیم کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ لتطمئن قلبی, کہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے. بس مختصر نے کہا قم باذنی, میرے اذن سے کھڑا ہو جا یا اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا. بچے کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے ہونے کے بعد کلمہ پڑھنے لگتے ہیں. تو وہ قصاب کہتا ہے, کہا کہ تم نے سلام نہیں کیا. بچے کہتے ہیں کہ سلام تو ہم کریں لیکن ہم اس ششو پنج میں ہیں. جملے پہ غور کیجئے گا انشاءاللہ, جملہ رائے گا نہیں جانے دیجئے گا. کہا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں جہاں پر ہماری ارواحیں گئی تھی وہاں پر یہ علی تھے, یہاں پر کون ہے؟ وہاں پر علی تھے, امیر المومنین تھے, یہاں پر کون ہیں؟ مولا کائنات کہتے ہیں ہم ہی علی ہیں, ہم ہی علی ہیں. اللہ اکبر. وہ لوگ مولا کائنات کے قدموں پر گر گئے. عزیزان محترم, یہ ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے. زبانوں سے کہنا یا تبرک بہت سارا تقسیم کر دینا یا امام بارگاہ و مساجد کے اندر غلط پیسے کا استعمال کرنا فریضہ ہے ہمارا. آپ برائی کریں, بعد میں خوب برائی کریں. مولانا شہزاد آئے تھے, جتنی برائی کرنی ہے کریں. امام بارگاہوں کے اندر, مسجدوں کے اندر قبلہ موجود ہیں, اگر جائز ہے تو امام جماعت حیدری حال میں بزرگ ہمارے عالم دین ہیں, یہ بتا سکتے ہیں, مولانا بابر صاحب موجود ہیں. اگر ہماری قوم کے اندر یہ حال ہو چکا ہے جناب, ہماری قوم کے اندر اگر کوئی حرام پیسے سے یہ اعلان کر دے میرے یہاں پر چاندی کا علم رکھا ہوا ہے, تو انجمنیں باقاعدہ دستے بنا بنا کر, ٹولیاں بنا بنا کر وہاں پر جاتی ہیں.
علم ملے گا، مسجد و امام بارگاہ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر، قبلہ موجود ہے، حرام میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے، حرام میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے، حرام کبھی آپ کو جو ہے بلندی کی طرف نہیں لے کر جائے گا۔ یعنی غور فکر کریں، آپ کہیں گے مولانا صاحب غریب لوگ اتنے ہیں، اگر ہم ان سے چندہ لینے جائیں تو وہ لوگ 10 روپیہ یا 50 روپیہ بھی نہیں دے سکتے۔ نہیں عزیزان محترم، اس کی بھی مثال ہے۔ ہم لوگ پیش نماز ہیں، جگہ جگہ پر ہم نماز جماعت پڑھاتے ہیں، قبلہ بھی موجود ہے، قبلہ نے بھی نماز پڑھائی ہے۔ ایک ٹیچر کی آمدنی آج کے دور میں کم از کم 50,000 روپیے، کم از کم 45 50 40 تو کم سے کم ہے۔ یہ بتائیے گا جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے، کہا کہ 50,000، خرچے کیسے چل رہے ہیں؟ بس مولانا صاحب اتنا بچوں کو چلا گیا، اتنا فلاں جگہ چلا گیا، ہماری انکم میں کبھی یعنی اضافہ نہیں ہوتا ہے، پیسہ نہیں بچتا ہے۔ ہم نے کہا کہ کیوں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پڑھانے جاتے ہیں، پڑھانے کا حق ادا نہیں کرتے ہیں؟ غور کریں، حرام ایک نہیں ہے، آپ ایک ہی حرام کی طرف نہ بڑھیں۔ کہا کہ مولانا صاحب ہماری انکم میں آمدنی ہے تو بہت زیادہ ہے، 50,000 روپیہ اگر 1,000 روپیہ روز ہم خرچ کریں پھر بھی 20,000 بچتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ دکھتا نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ جو گورنمنٹ آپ سے 6 گھنٹے کہہ رہی ہے، آپ 6 گھنٹے پڑھا رہے ہیں یہ نہیں پڑھا رہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، کیونکہ 5 انگلیاں ایک سی نہیں، ہر ٹیچر ایک سا نہیں ہوتا ہے، ہر مولوی ایک سا نہیں ہوتا ہے۔ اس مولوی کے اوپر بھی آپ کو ایک جملہ بتاؤں گا، ہر مولوی ہر ٹیچر ایک سا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کس طریقے سے؟ ہم نے کہا کہ ہم نے بہت سے ٹیچروں کو ایسا دیکھا کہ جو صبح کو جاتے ہیں، جانے کے بعد جب پرارتھنا ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، وہیں سے بچوں کو یعنی تربیت و تعلیم دینا شروع کرتے ہیں۔ بہت سے ٹیچر ایسے ہوتے ہیں گھر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جاؤ ہم بھی ایسے کو 10,000 روپیے دے دیں گے، 15,000 روپیے دے دیں گے، جانے کے بعد ہماری حاضری لگا دینا۔ قبلہ ہے، حقیقت یہی ہے، الحق مر ولو کان در، حق ہمیشہ کڑوا ہے، حق ہے بھی ایسے کو 10,000 روپیے دیے جائیں، پھر یہ کہا جائے کہ ہم رزق حلال ہے، گرمی ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ بتائیں آپ پڑھانے جا رہے ہیں یہ نہیں جا رہے؟ ایک مولوی صاحب ہیں حیدری حال کے اندر، مجلس ہے اسی لیے مولانا صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں، حیدری حال میں قبلہ صاحب موجود ہیں، متدیر ہیں، عالم دین ہیں، باعمل ہیں، اگر یہ 2 یا 4 گھنٹے بعد مسجد میں آئیں اور نماز کے وقت حاضر نہ ہوں، وہ شخص کے جو مسجد کے اندر پہلی مرتبہ انٹری کی ہے، داخل ہوا ہے، سب سے پہلے کہے گا کہ جو ہو سکتا ہے 50 نہ دیتا ہو سکتا ہے کوئی عید و بقرعید پر ہی نماز پڑھنے آتا ہو، اتفاق سے وہ آ گیا، آنے کے بعد کہے گا مولانا صاحب تو ہے ہی نہیں۔ ایک عالم دین کے اوپر 1,000 سوالات ہیں، یعنی ایک عالم دین کہ جو اپنا شریف فریضہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے اس فریضے کو ہمیں انجام دینا چاہیے، کہا کہ یہ کہہ دیا، کچھ بھی کہا انہوں نے حق کہا۔ آپ ذرا غور کریں، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی، ہر کسان ایک سا نہیں ہوتا ہے، کچھ کسان ایسے ہوتے ہیں صبح ہی صبح بیچارے کھیت میں جاتے ہیں، کسی دوسرے کی مینڈ کو کاٹتے نہیں ہیں، دوسرے کی زمین کو کاٹتے نہیں ہیں، دوسرے کی فصلوں کو چوری کر کے نہیں لاتے ہیں، ان کی جو 1 یا 2 یا آدھا یا 10 یا 50 یا 100 جتنی بھی ان کی زمین ہے، اپنی زمین میں جو بھی غلہ پیدا ہوتا ہے اپنے بچوں کو لا کر وہی کھلاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں، کہا کہ ابھی تو فلاں سو رہا ہے، کم از کم بکری کے لیے چارہ تو ہو ہی جائے گا، اس کو کیا پتہ چلے گا، اگر پتہ بھی چل گیا تو ہم تیرے رشتہ دار ہیں، ہم تیرے فلاں ہیں، پڑوسی کا اتنا کام تو چلتا ہی ہے، یعنی پڑوسی کا اتنا کام چلتا ہی ہے۔ میں مولانا بابر کی جیب سے 50 روپے نکالنے کے بعد مولانا کا کرتا لٹکا ہوا ہے، اگر مولانا نے دیکھ لیا مولانا اشراف کا معاملہ ہے، اشراف کا معاملہ ہے، اتنا تو چلتا ہی ہے، 50 روپے ہی تو لیے ہیں یا 500 روپے تو لیے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم، جو میرا کہنے کا مقصد ہے، حرام ایک طریقے سے نہیں ہوتا،
ہر فعل میں، ہر کام میں، ہر بزنس میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے. یعنی اگر کوئی رکشے والا ہے وہ حرام بھی کر سکتا ہے حلال بھی کر سکتا ہے. کوئی ٹیچر ہے وہ حلال بھی کر سکتا ہے. کوئی مولوی وہ حلال بھی کر سکتا ہے حرام بھی کر سکتا ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب بہت دیر سے مولانا کو کہہ رہے تھے جو بھی کہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے مولانا کو کہا ہے، مالویوں کو نہیں کہا. مولانا کو کہا ہے، پیسے والوں کو نہیں کہا کہ جو دین کو صرف اور صرف اس لیے بیان کر رہے ہیں، اپنی باتوں کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں اور ان کی جو انکم ہے وہ بڑھتی رہے. آپ نے دیکھا ہے کوئی مبلغ یہاں پر آ جائے اچھے نہیں رہے، کیونکہ آپ کو وہ واضح نصیحت کر کر چلا گیا. اور کوئی آنے کے بعد کہا کہ مولا کائنات نے در خیبر کو اکھاڑا اور فلا کیا، من بکا وابکا وجبت لہ الجنہ، یعنی جو روئے یا رلائے امام حسین علیہ السلام کے اوپر آپ تمام کے تمام جنتی ہیں. اس میں تمام کا تمام مجمع کیا ہے بھیا، اب جو بھی کچھ ہوا سب ختم، ہم جنتی ہو گئے. یعنی ہم جنتی کیوں؟ کہا کہ مولانا مہر لگا کر چلے گئے کہ جو حسین کے اوپر روئے یا رونے جیسی صورت بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے. لیکن بے شرطہ و شروطہ کو وہ بیان نہیں کرتے ہیں. بیان وہی کرتے ہیں کہ جن کو داد نہیں چاہیے ہے، جن کو صرف اور صرف بی بی زہرا کی دعائیں چاہیے، وہی صرف یہ بیان کرتے ہیں. شرط یہ ہے من بکا وابکا کی کہ جو پیاز نہ لیتا ہو، جو جوا نہ کھیلتا ہو، جو زنا نہ کرتا ہو، جو امر بالمعروف کرتا ہو، جو یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتا ہو، جو قاتل نہ ہو. آپ کہیں گے کہ اچھا یہ اچھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت آپ نے بہت معمول سمجھ لی، ہمارے پاس تو پلا پلایا اسلام آ گیا، آپ تو خوش ہو گئے. کہا اللہ اکبر، الحمد پڑھی، سورہ انا انزلنا، یہ سورہ قل پڑھی، ختم. اسی طریقے سے ظہرین روزے رکھے صرف اور صرف اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے، کہا کہ روزے سے ہیں. پلا پلایا اسلام آپ کو مل گیا. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے؟ نہیں، کامیابی جب ہے کہ جب آپ نقش قدم امام حسین علیہ السلام پر گامزن رہیں. زمانے کو دیکھ کر ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ یہاں پر فلاں صاحب بیٹھے ہوئے جائیں میرے سے ترک تعلق کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مجھے بی بی زہرا آنے کے بعد صرف یہ دعا کہہ دیں کر دیں کہ خطیب جو تو نے بیان کیا وہ صحیح بیان کیا، غلط بیان نہیں کیا. قبلہ صاحب میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں نے اتنی تبلیغ کری، آخر کار وہ کوئی اخباری بن گئے، کوئی ملنگی بن گئے. اگر ان سے اخباریت کی الف کے بارے میں مولانا بابر بات کریں، انہیں لفظ الف کے بارے میں پتہ کیا، رے کے بارے میں کیا پتہ ہوگا؟ انہیں الف کے بارے میں پتہ نہیں ہے. یا ملنگیت کے بارے میں پتہ کریں، ملنگیت کی میم کا پتہ نہیں ہے کہ ملنگیت کیا ہے. عزیزان محترم، ہم وہ لیتے ہیں کہ جس میں ہمارا ہے وہ درہم و دینار. اس دن میں نے واقعاً چھولس کے اندر یہ بیان کیا تھا، کہا کہ اگر جملہ سخت ہے، اگر اس دور میں جس وقت امام حسین علیہ السلام سرزمین مدینہ میں تھے وہاں پر الیکشن ہونے لگتا، اب الیکشن کا دور قریب میں ہے، آپ جانتے، سب جانتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ نہیں جانتا، اسی لیے میں نے آپ کو متوجہ کر دیا. اگر امام حسین علیہ السلام کے دور میں اس وقت کے جس وقت کہا کہ حسین کہ یا تو سر قلم کر دو یا بیعت کرے، تو اگر اس وقت الیکشن ہوتا بتاؤ کون جیتتا، یزید جیتتا یا امام حسین؟ آپ سچائی سے بتائیے گا کیوں جیتتا؟ چاہنے والے نہیں تھے. یہ غلط ہے. یہ مال، یہ دولت، یہ خزانہ، آپ کہیں گے کس طریقے؟ ہمارے پاس دو مثالیں ہیں. ایک مسجد کوفہ میں کہ جس وقت جناب مسلم ابن عقیل
آئے ہیں امام حسین کو یہی جملہ کہا تھا کہ حسین جب 6000 خط ظاہراً آئے کہا کہ حسین ابن علی اگر آپ کوفہ نہیں آتے ہیں روز محشر ہم یہ شکایت کریں گے، آپ کے نانا سے کہیں گے کہ ہم نے حسین کو بلایا حسین نہیں آئے۔ ابن عقیل کے پیچھے کتنے لوگ رہ گئے؟ یا جناب مختار ثقفی کہ جو سیریل چل رہا ہے روز آپ یعنی کہ جس وقت زبیریوں نے جناب مختار کی حکومت کو ساخت کرنا چاہا ان کی عورتوں کو یہ کہہ دیا کہ جاؤ ان کو خزانے دیے جائیں۔ جس وقت رات کے سیریل میں ظاہراً میں دیکھ رہا تھا کہ جس وقت ظاہراً جو گیان تھے جب گیان گئے ہیں تو انہوں نے ایک ڈھاٹا باندھ لیا، ڈھاٹا باندھنے کے بعد کہا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ سپاہی تھا، کہا کہ میرے فلاں جگہ جا رہا ہوں، کہا کہ نہیں تجھے پتہ نہیں ہے کوفے کا ماحول کیسا ہے؟ کہا کہ پتہ ہے، کہا کہ اپنا منہ کھول، کہا کہ مجھے ایک ایسی بیماری لگی ہوئی ہے، اگر آپ لوگوں نے رات سیریل دیکھا ہو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے میں اپنا چہرہ نہیں کھول سکتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، کہا کہ بہرحال مختصر یہ کہا کہ کچھ کہا کہ ہاں جب انہوں نے جناب گیان نے ظاہراً ایک تھیلی دی کہا کہ میرے بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں، اس سے پہلے ڈنڈا سخت تھا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کوفے کا ماحول بہت سخت ہے۔ اب جب ایک تھیلی دے دی میرے بچے بھی ہیں اخراجات بہت زیادہ ہیں، ایک آدھ تھیلی ہو تو جس وقت اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، کہا کہ اچھا یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے واقعاً لوگ انتخابات میں جملہ کہہ رہا ہوں حق و انصاف کے ساتھ میں نے جو جملہ کہا کہ اگر امام حسین ایک طرف ہوتے اور ایک طرف یزید ہوتا، ہر ایک شخص جانتا تھا کہ حسین حق پر ہیں، حسین نواسہ رسول ہیں، حسین زہرا کے لال ہیں، حسین ابو طالب کے ہر ایک کو پتا تھا۔ اور یزید کے بارے میں کس کو پتا نہیں تھا کہ یزید فاسق ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، جتنے آپ پہ جملے اپنے طرف سے بنائے جائیں اس سے بھی زیادہ ہے، ہر ایک کو پتا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہر ایک کو پتا تھا، لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے بہرحال اب آگے کو کیا بیان کروں کہ صرف رزق حلال اپنی اولادوں کو کھلاؤ، آخری پوری مجلس کا لب و لباب یا خلاصہ بس صرف یہی ہے قبلہ اپنی اولادوں کو رزق حلال کھلاؤ، آپ کی اولاد حسینی بھی بن جائے گی۔ اور حدیث ثقلین کی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت ہیں۔ آپ کی اولاد اگر آپ نے رزق حلال کھلا دیا تو آپ کی اولاد کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں اہل بیت ہوگا۔ اگر آپ نے رزق حلال نہیں کھلایا تو قبر پر جانے کے بعد یہی معلوم کرے گی کہ بتلاؤ یہ تمام کے تمام جو قبرستان میں کھڑے ہیں ہاتھ پھیلانے کے بعد کیا بیان کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو سورہ علامت بھی یاد نہیں ہوگا۔ لہٰذا عزیزان محترم پیغام یہی ہے کہ رزق حلال کھلاؤ، پیغام یہی ہے کہ بچوں کو صحیح تربیت دو، پیغام یہی ہے کہ علم کی طرف بچوں کو مائل کرو، علم کی طرف آپ بچوں کو راغب کرو۔ عزیزان محترم کہنا آسان ہے لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ کہیں کس طریقے سے مولانا؟ بہرحال مجلس طولانی ہو جائے گی، مختصر یہی ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی صحیح طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو نہیں سمجھا ہے۔ جیسا کہ کہا کہ لا یبائی مثلی بمثلو، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یزید کی بیعت امام حسین کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ تصور کرنا بھی حرام ہے، سوچنا بھی حرام ہے۔ کیوں عزیزان محترم؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے، دور کیا ہے، ہمارے اندر حسینیت پائی جاتی ہے یا یزیدیت پائی جاتی ہے؟ بس مسائل کے چند جملے اور آپ لوگوں کی زحمت تمام۔ اگر میری کسی شخص کو بھی جو بھی 10 یا 15 یا 20 یا 25 منٹ کی مجلس کی بات بری لگی ہو، میں ان خطوبہ میں سے نہیں ہوں کہ میں آپ سے معافی مانگوں۔ اگر غلط ہے تو بعد مجلس میں آپ سے کہوں گا معافی ہے، میں نے کچھ غلط نہیں پڑھا ہے، میں نے کہا کہ وہ چیزیں ہونے لگی ہیں کہ جنہیں ذکر کرنے کے لیے شرم آتی ہے۔
ہمارے معاشرے کے اندر اس کے حرام کھانے لگے، ہمارے یہاں پر علم نہیں. یہ 2 یا 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کری، اس سے زیادہ میں نے کچھ بیان نہیں کیا. مجھے معذرت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے اپنے لیے نہیں پڑھا ہے، اور اگر اپنے لیے پڑھا اسی بنفسی بعد بنفسکم، پہلے اپنے نفس کے لیے بعد میں آپ لوگوں کے لیے. امام حسین علیہ السلام کا سرزمین کربلا جانا، کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں، بس صرف اور صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے مصائب کا بیان کروں گا، اور آپ لوگوں کی جو رحمت ہے، زحمت ہے، جو بھی آپ جس نیت سے بیٹھے ہیں آپ کی تمام ہے. کہا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں، جناب ابو الفضل العباس، بہت آہستہ آہستہ مصائب، تاکہ آپ لوگ ایک ایک جملے کو سمجھیں کہ مولانا کیا بیان کر رہے ہیں. کہ جناب ابو الفضل العباس کی والدہ ہیں، جناب ابو الفضل العباس کا ہاتھ پکڑتی ہیں، روضہ رسول کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور جانے کے بعد ایک جملہ کہا، بس صرف یہ ایک ربط مصائب کے لیے یہ روایت بیان، پھر انشاءاللہ جو مجھے مصائب بیان کرنے وہ میں مصائب بیان کروں گا. روضہ رسول کی طرف لے کر گئی، جانے کے بعد کہا کہ بیٹا یہاں پر آؤ. کہا کہ بیٹا ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھنا. حضرت ابو الفضل عباس کے ہاتھ سالم تھے تو قبر رسول پر ایک ہاتھ رکھا. کہا کہ بیٹا دوسرا ہاتھ میرے سر پر رکھنا. دوسرا ہاتھ حضرت عباس نے جناب ام البنین کے سر پر رکھا. کہا کہ بیٹا یہ بتلاؤ کہ تمہارا ایک ہاتھ کہاں پر ہے؟ کہا کہ میرا ایک ہاتھ اماں قبر رسول پر ہے. کہا کہ بیٹا تمہارا دوسرا ہاتھ کہاں پر ہے؟ کہا کہ اماں میرا دوسرا ہاتھ آپ کے سر پر ہے. بیٹا یہ بتلاؤ جب تک تمہارے یہ دونوں بازو سالم ہیں تم مجھ سے یہ قسم کھاؤ کہ زینب کی کوئی چادر چھیننے والا نہیں. بس ارباب عزا مجلس تمام ہو گئی، سفر کے ایام ہے، تم قسم کھاؤ اگر تم میرے بیٹے ہو. غازی عباس کون ہیں کہ جو نماز شب میں مولا کائنات نے جن کو طلب کیا کہ مجھے ایک بہادر خاندان سے بہادر بیٹا چاہیے. اللہ اکبر. کہا کہ اماں شہزادی اور چادر. اللہ اکبر. کہا کہ اماں آپ نے کہا ہے نا کہ عباس کے جب تک دونوں بازو سالم رہیں گے، چادر تو بہت دور کی بات ہے، میری شہزادی کی طرف کوئی گھور کر بھی نہیں دیکھ سکتا. بس ارباب عزا جملہ میں نے بیان کر دیا. شہزادی زینب ابو الفضل العباس، اگر ان 2 لفظوں کو آپ غور سے یعنی تصور کر لیں مصائب کے لیے یہی کافی ہیں. شہزادی زینب کہ جس وقت گھر سے چلی ہیں بال سیاہ ہیں، مصائب نہیں پڑھتے ہیں. جو بغیرت عورتیں ہوتی ہیں انہیں بازاروں میں کتنا ہی گھمایا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جو شہزادی زینب ہو کہ جن کے سر کو سورج نے بھی نہ دیکھا ہو، اس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. کون زینب؟ وہ زینب ہے کہ جس وقت جناب زینب چلی ہیں، ابو الفضل العباس نے جناب علی اکبر نے جناب زینب کو سوار کرا دیا. جناب زینب نے اس جملے کو آپ غور کیجئے گا، تصور کیجئے گا. ضمانت لی ہے، ایک ہاتھ مادر جناب ابو الفضل العباس کے سر پر ہے، جناب ام المنین کے سر پر ہے، ایک ہاتھ جہاں جناب رسول خدا کی قبر پر ہے. اس کی ضمانت کس نے لی ہے؟ جناب ابو الفضل العباس نے. اب اس ضمانت کو باقی ابو الفضل العباس کس طریقے سے رکھ رہے ہیں؟ جب قافلہ چلا ہے کبھی گھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کہا کہ آ کر کہتے ہیں شہزادی، اپنی نگاہوں کو بلند نہیں کرتے ہیں، شہزادی کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ میں کہوں گا غازی ابھی کوئی پریشانی نہیں ہے. کہا کہ پریشانی کب ہے؟ کہا کہ میں بتاتا ہوں پریشانی کس وقت ہوئی. جناب زینب کو اس وقت پریشانی ہوئی. جملہ بہت دردناک ہے، بس آپ اپنے ذہنوں کو تھوڑی دیر کو یعنی عزاداری کے آخری ایام ہے، جتنا گریہ کرنا ہے کر لیں، رونے میں بخل نہ کریں. اگلے برس کون زندہ رہے کون نہ رہے، خدا بند عالم آپ کو عمر طولانی عطا فرمائے. کہا کہ جس وقت جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی،
جناب زینب نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا. آپ نے پورے محرم سنا, ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر خیام کی طرف گھومتی ہیں اور ایک جملہ کہتی ہیں, اے میرے بھیا عباس, کل تک تم پہرا لگاتے تھے, اب زینب پہرا لگا رہی ہے. پھر معلوم ہے جس وقت چادریں چھنی ہیں, جناب زینب کی چادر چھنی ہے اور قافلہ جب نہر فرات کی طرف سے گزارا گیا ہے, ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا, تو جناب زینب نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر کر ایک جملہ کہا, اے میرے غازی عباس, اے میرے بھیا عباس, آپ نے پردے کی ضمانت دی تھی, میرا پردہ چلا گیا. شاید نہر فرات سے جناب ابو الفضل العباس کا لاشا اچھلا ہو, تڑپا ہو, اٹھا ہو, کہا ہو, اے میری زینب, اے میری شہزادی زینب, موت نے مجبور کر دیا, اگر حیات مجھے دوبارہ اجازت دے دے تو تمہاری چادر کوئی چھیننے والا نہیں ہے. بس اس چیز کو جو میں نے بیان کیا مقدمہ تھا دربار یزید کا, کیونکہ یہ آخری ایام ہے, بس آخری, یعنی یہ واقعہ آپ لوگوں کی زحمت تمام کہ جس وقت آپ کو معلوم ہے قبلہ موجود ہیں, اہل حرم کا قافلہ سجایا گیا, 18 گھنٹے 72 گھنٹے جناب زینب دربار یزید سے باب الساعہ کے دروازے سے اہل حرم کو لایا گیا. جب وہاں پر لایا گیا تو زوجہ یزید ہند, بس صرف اور صرف یہ مصائب اور آپ لوگوں کی زحمت تمام. غور سے سننا ایک ایک جملہ. زوجہ یزید بیٹھ جاتی ہے, کرسی لائی گئی, شہزادی زینب ہیں, شہزادی زینب نے جناب ام کلثوم کے کان میں کچھ کہا, ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا, کچھ کہا. زوجہ یزید نے دیکھا کہ زینب نے ام کلثوم کے کان میں کچھ کہا ہے. زوجہ یزید یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے. زوجہ یزید کہتی ہے کہ اے معظمہ, تم نے ان کے کان میں کیا کہا؟ آخری مصائب کے آخری جملے, جتنا گریہ کرنا ہے کر لیں. کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ان کے کان میں کیا کہا ہے. کہا کہ تجھے معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے. کہا کہ نہیں, آپ کو بتانا پڑے گا. کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تم رہنے والی کہاں کی ہو. ارباب اعزاء, ہم بھی سفر کرتے ہیں, لوگ ہمارے وطن کے جگہ جگہ مسافر ہیں, جب وطن کا نام آتا ہے تو اپنے وطن کی ان کی دلوں میں محبت دوڑ جاتی ہے. جس وقت جناب زینب سے کہا کہ آپ کس جگہ کی رہنے والی ہو. جناب زینب کہتی ہیں کہ زوجہ یزید, تو میرے وطن کا نام معلوم کر کر کیا کرے گی. کہا کہ نہیں, بتلاؤ کہ تم ہو کس جگہ کی. اللہ اکبر. جناب زینب نے اپنی نگاہوں کو جھکایا اور جھکانے کے بعد دردناک آواز میں کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے. ارباب اعزاء, رونے میں بخل نہ کرنا, آخری ایام ہیں. کہا کہ مدینے کے, جب مدینے کا نام سنا کہا کہ مدینے میں آپ کی جگہ کی رہنے والی. کہا کہ مدینے میں ہم محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے. زوجہ یزید کرسی سے کھڑی ہو گئی. محلہ بنی ہاشم, کہا کہ ہاں, کہا کہ محلہ بنی ہاشم میں میرے آقا رہتے ہیں, تم میرے آقا کو جانتی ہو. کہا کہ تمہارے آقا کا کیا نام ہے. کہا کہ میرے آقا کا نام, بڑے آقا کا نام حسین ہے, چھوٹے آقا کا نام عباس ہے. اب یہ بتائیں کہ زینب نے کس طریقے سے بتایا ہوگا کہ جو ننگے نیزہ پہ سر ہے یہ بڑے آقا کا سر ہے, جو گھوڑے کے گلے میں بندھا ہوا ہے یہ چھوٹے آقا کا سر ہے. جناب زینب کہتی ہے, کہا کہ ہاں میں دونوں آقا کو جانتی ہوں, پتہ تو ان کو پوچھ کر کیا کرے گی. کہا کہ میں نے ان کے گھر کی کنیزی کری ہے, میں ان کے گھر میں کنیز بن کر رہی ہوں. کہا کہ اچھا تم کنیز بن کر رہی ہو. کہا
کہا کہ ہاں میں کنیز بن کر رہی ہوں. کہا کہ دیکھ جب تو پوچھ ہی رہی ہے جو نوک نیزہ پر سر ہے وہ تیرے آقا حسین کا سر ہے. بس جو مصائب کے آخری جملے اور دیکھ جو گھوڑے کے گلے میں پڑا ہوا ہے وہ تیرے آقا عباس کا سر ہے. بس اتنا سننا تھا. زوجہ یزید تڑپ گئی. تڑپنے کے بعد کہا اس جو نوک نیزہ پر سر ہے یا گھوڑے کے گلے میں جو سر لٹکا ہوا ہے اس کی ایک بہن زینب. بس ارباب عزا زینب نے یہ تو بتلا دیا مدینے کے رہنے والے ہیں. یہ بتلا دیا میں بنی عاشق کے یہ بتلا دیا کہ جو نوک نیزہ پر سر ہے یہ سر امام حسین ہے. یہ بتلا بتا ہوا ہے یہ عباس کا سر ہے. اب یہ کس طریقے سے بتلائے کہ میں زینب ہوں. بس اللہ اکبر. مصائب کے آخری جملے جناب زینب کہتی ہیں کہا کہ تو زینب کو پوچھ کر کیا کرے گی, ام کلثوم کو پوچھ کر کیا کرے گی. کہا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے, میں نے خدمتیں کری ہیں, کنیزی کری ہے. جناب زینب نے ایک جملہ کہا اگر تو زینب کو پہچان لے گی, اگر تو نے دیکھ لیا تو زینب کو پہچان لے گی. کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی شہزادی کو نہیں پہچانوں. ارباب عزا جناب زینب نے کہا اے ہند قریب آ, قریب آ, قریب آ. ہند قریب آئی. قریب آنے کے بعد کہا ہند تو معلوم کرنا چاہتی ہے کہ زینب کون ہے, ام کلثوم کون ہے. یہ میری بہن ام کلثوم ہے, یہ میں زینب ہوں. اللہ اکبر. بس وہی جملہ کہ جو مولا ابو الفضل عباس نے وعدہ کیا تھا زینب تمہارے سر کی رضا کوئی چھیننے والا نہیں ہے. زوجہ یزید دربار کے اندر داخل ہوئی, رضا کو پھینکا. پھینکنے کے بعد دربار یزید میں کچھ معزز حضرات جو یزید کے چاہنے والے تھے بیٹھے ہوئے تھے. زوجہ یزید جب دربار میں داخل ہوئی ہے یزید نے اپنی بیوی کی طرف کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا اے میری زوجہ تو دربار میں ننگے سر آ گئی. یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں لوگ دیکھ لیں گے, چادر دی جائے. جناب ہند نے زوجہ یزید نے ایک جملہ کہا اے فاسق و فاجر, اپنی بیوی کی چادر کا اتنا خیال تم نے کہا تھا کہ باغیوں کا سامنا تجھ پر لعنت ہو. یہ میری شہزادی زینب ہے, یہ میری ام کلثوم ہے. اے یزید تیری